ایک اور بڑا اہم موقع قیام اللیل. دو حدیثیں ہیں، ایک ابو سعید خدری کی روایت سے اور دوسری جبیر بن مطعم کی روایت سے رضی اللہ عنہ. ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من اللیل قال اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. قیام اللیل کا آغاز، یہ رات کی حفاظت، رات کے عمل کی حفاظت، اس سے آغاز کرو. اعوذ باللہ السمیع العلیم، میں پناہ طلب کرتا ہوں اللہ کی جو کہ سمیع اور علیم ہے، میری بات کو سن رہے اور میرے حال کو جانتے. اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں کس سے؟ مستعاذ من ہو کون ہے؟ من الشیطان الرجیم. اور شیطان کے بھی تین کام، من حمزہ ہی و نفخہ ہی و نفثہ. ایک اس کی ہر قسم کی چھیڑ چھاڑ، حمز اس کے وسوسے ہر قسم کی، اس میں عموم ہے. اس کے مساوس سے جو چھیڑ خانی وہ کرتا ہے اس سے اللہ کی پناہ میں آتا. نفخہ ہی، نفخ یہ شیطان کا کبر، اس کا غرور جو اس کے اندر موجود ہے، اس کبر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. ونفثہ ہی، نفس کے اصل دو معنی، ایک شیطان کے شعر. اکثر شعراء جو ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ وہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں. ان کے اشعار میں غلو، مبالغہ، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی توہین، حتیٰ کہ مخلوق کو خالق سے بڑھا دینا. حیران ہوں مصطفیٰ کو کیا لکھوں، خدا لکھوں یا خدا کا خدا لکھوں. جس نے یہ شعر کہا وہ لعنت کا مستحق نہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون وما علمناه الشعر وما ينبغي له. شعر کہنا ہمارے پیغمبر کے لائق ہی نہیں. شعر کہو، اچھا کہو. اللہ کے پیارے پیغمبر کی زبان پر بعض وقت شعر آتا تھا، بڑا اچھا ہوتا تھا. صحابہ نے آپ کے سامنے پڑھا نحن الذین بایعوا محمد علی الجہاد ما بقینا ابدا. آپ نے کیا جواب دیا شعری انداز میں؟ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر انصار والمہاجر. کتنے بہترین کلمات. ایک جنگ میں آپ کی انگلی زخمی ہو گئی، خون کے قطرے گر رہے ہیں، فرمایا کہ ان انت الا اصبع دمیث وفی سبیل اللہ ما لقیت. ایک کلام آپ نے کہا جس میں شعر کا تکلف نہیں تھا مگر شعر بن گیا. اچھا شعر درست ہے مگر شعراء کی اکثریت جو ہے وہ گمراہوں پر مشتمل ہے. اس لیے شیطان کے شعر سے بیشتر اشعار بندوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بیشتر اشعار بندوں کی گمراہی پر منتج ہوتے ہیں. اور نفس کا ایک معنی جادو، کیونکہ نفس کا اصل معنی ہوتا ہے دھتکارنا، اس طرح پھونک مارنا کہ کچھ لعاب کے ذرے بھی ساتھ خارج ہوں. اور جادو کا عمل نفس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ دھتکارنے کے ساتھ. جادوگر جس کا دل بھی کالا، منہ بھی کالا، اس کا ورد بھی کالا، اس کی زبان بھی کالی، اور اس کی جو دھتکارنے سے جو اس کی تھوک کے ذرے وہ بھی انتہائی کالے اور خبیث، جس سے جادو کا عمل پورا ہوتا ہے. یہ نفس شیطان کے جادو سے یا شیطان کے شعر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں. یہ پیارے پیغمبر کے قیام اللیل کا آغاز ہے. ابو سعید خدری کی روایت، جبکہ جناب جبیر بن مطعم کی روایت کیا ہے کہ آپ قیام اللیل کا آغاز کرتے اس ذکر کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ 3 بار، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ 3 بار، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ بھی 3 بار. آگے فرماتے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. کیا مطلب؟ تاکہ آغاز امر میں
اللہ کی حفاظت آ جائے، اللہ کی پناہ آ جائے شیطان مردود سے۔